السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، لقب غنی اور ذو النورین ہے۔ والد کا نام عفان، والدہ کا نام عروہ۔ حضرت عثمان کی والدہ ماجدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال فیل کے چھٹے برس پیدا ہوئے تھے۔ آپ ابتدائی اسلام میں ایمان لائے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف، دوسری مدینہ طیبہ میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح قبل از بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، جنہوں نے غزوہ بدر کے دنوں میں انتقال کیا اور تیمارداری کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، کیونکہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، مگر چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ عطا فرمایا تھا اور اجر دیا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بدر میں شمار ہوتے ہیں۔ جس وقت قاصد جنگ بدر کی فتح کی خبر لایا تھا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا تھا، جن کا انتقال 9 ہجری میں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 لڑکیاں نہیں رہیں، اسی واسطے آپ کا نام ذو النورین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اشرا مبشرہ میں ہوتا ہے، اور ان 6 آدمیوں میں بھی آپ کا شمار ہے کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت تک خوش تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا۔ خلفاء میں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مامون رشید کے کسی نے قرآن شریف کو حفظ نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسک حج سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے گھر والوں کے ساتھ اول خداوند تعالیٰ کی طرف ہجرت کی۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایسے آدمی سے کیوں شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ جس وقت لشکر اسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو الٹتے پلٹتے جاتے تھے کہ اگر آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نفلی کام نہ کریں تو کچھ حرج نہیں۔ ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیعت رضوان ہوئی ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ معظمہ میں ایلچی بن کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، خداوند تمہیں ایک قمیض خلافت عنایت فرمائیں گے، جب منافق اسے اتار دینے کی کوشش کرے تو مت اتارنا حتیٰ کہ تو مجھ سے آ ملے۔ اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس روز گھرے ہوئے تھے یہ فرمایا تھا کہ اس کے متعلق مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا، اس پر میں قائم اور جمع ہوا ہوں۔ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، ایک مرتبہ روما کنویں کھودنے میں اور دوسری مرتبہ لشکر اسرا تیار کرنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے عادت میں بہت مشابہ ہیں۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مکانات خرید کر مسجد حرام کو وسیع بنایا اور اسی سال صابور فتح ہوا۔ عصری اوائل میں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے جاگیر مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے جانوروں کے واسطے چراگاہیں چھوڑی۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی نے تکبیر میں آواز دھیمی کرائی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مسجد میں خوشبو لگوائی، جمعہ میں پہلی اذان کا حکم دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے اول لوگوں کو خود زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ اپنی والدہ کی حیات میں سب سے اول آپ ہی خلیفہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے کوتوال پولیس مقرر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے سب سے اول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ کر مسجد میں اپنے لیے محراب بنوایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اٹھ کر وضو کا سامان خود کر لیا کرتے تھے۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر آپ کسی خادم کو جگا لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخر ان کے لیے بھی تو رات آرام کے واسطے ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور سب سے آخری فتنہ ظہور دجال ہوگا۔ واللہ باللہ، جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک ذرہ برابر خوش ہوگا تو وہ اگر دجال کا زمانہ پائے گا تو اس پر ضرور ایمان لے آئے گا، اور اگر دجال کا زمانہ نہیں ملے گا تو اپنی قبر میں اس کا تابعدار ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو آسمان سے پتھر برستے۔ ابن عساکر ابو خلدہ حنفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنو امیہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے قتل کرایا۔ واللہ، نہ میں نے قتل کرایا نہ میں نے مدد دی، بلکہ میں نے لوگوں کو منع کیا، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ زہری کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12 سال خلافت کی۔ شروع 6 سال میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، بلکہ قریش میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ محبوب سمجھے گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں ذرا سختی تھی۔ 6 برس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی نرم ہو گئے اور اپنے اعزا و اقربا کو حاکم بنانا شروع کر دیا، اور اپنے اقربا کو بیت المال سے مال دے دیا، اور اس میں آپ نے یہ تعویل کی گو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ جائز تھا، مگر انہوں نے نہیں کیا، اور میں خداوند تعالیٰ کے حکم کے موافق صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اس سے لوگوں میں شوش پیدا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار کے پاس 10 امانتیں محفوظ کر رکھی ہیں۔ نمبر 1، میں اسلام میں چوتھا مسلمان تھا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا۔ نمبر 3، جس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر دیا۔ نمبر 4، میں نے کبھی نہیں گایا۔ نمبر 5، میں نے کبھی بدی کی خواہش نہیں کی۔ نمبر 6، جس وقت سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، کبھی اپنا داہنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ نمبر 7، میں نے ہر جمعے کو جب سے مسلمان ہوا ہوں ایک غلام آزاد کیا، اگر کبھی میرے پاس نہیں ہوا تو اس کی قضا ادا کی۔ نمبر 8، میں نے زمانہ جہالیت یا اسلام میں کبھی زنا نہیں کیا۔ نمبر 9، میں نے کبھی زمانہ جہالیت یا اسلام میں چوری نہیں کی۔ نمبر 10، میں نے قرآن پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حفظ کیا۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کی نماز حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ان کو دفن کیا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان باتوں کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی۔ مقام بقیع میں دفن ہوئے، سب سے اول آپ ہی بقیع میں دفن ہوئے۔